دماغی کمزوری میرے پاس جو آتی ہیں بچے ذہین نہیں ہوتے تو ان کے لیے یا آئی سائٹ ویک ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑی زبردست ایک ایکسرسائز ہے. اس میں آپ اسے سجدہ لمبا کروائیں. جب وہ نماز پڑھے تو اسے کہیں سجدے میں زیادہ دیر رہیں. جب سجدے میں ہم رہتے ہیں تو خون کا دورانیہ دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے جس سے آئیز بڑی زبردست ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں دماغ جو ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے اپنے بچوں, جتنے بھی بچے میرے پاس آتی ہیں ایسے, میں 1 مہینہ ایکسرسائز کروانے کے بعد ان کا رزلٹ ڈبل ہو جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے عام روٹین میں ایک ایکسرسائز دیکھیں تو اگر پرانے زمانوں میں بھی کان پکڑاتے تھے, مرغا بناتے تھے تو ہمارے کان جو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے, بچوں کا. تو یہ بڑا زبردست تھا کہ بچے وہ تو ایک تو ڈر سے یاد کرتے تھے, لیکن اس میں ایک بڑی زبردست یہ لاجیکلی بات ہے کہ خون کا دورانیہ بھی تیز ہو جاتا تھا. تو اگر اس کی جگہ پہ سجدہ اگر دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے اللہ کے ولی گزرے ہیں تو ان کا دماغ کتنا تیز تھا, وہ کتنا احادیث کتنی یاد کر لی انہوں نے, تھوڑی عمر میں کتنا بڑا کام کر لیا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صبح جو تہجد پڑھتے تھے نا اس میں بڑی خیر تھی. اور تہجد میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا جو سب سے بہترین چیز ہے وہ سجدہ ہے. اور سجدہ لمبا کرنے سے دماغی طور پہ آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے, اور وہ سجدہ لمبا کریں گے تو اس سے ہی دماغ تیز ہو جائے گا. یعنی کہ نماز سے ہٹ کے اگر کوئی سجدے کی ایکسرسائز کرنا چاہ رہا ہے بہترین ہے تو کتنی دیر کی کرے اور دن میں کتنی دفعہ کرے؟ 5 منٹ سر وہ سجدے میں رہے مسلسل اور 5 منٹ تقریباً دن میں 2 مرتبہ یہ کر لینا تو کافی ہے. تو انشاءاللہ آپ نا ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کسی اپنے بچے کو کروا کے دیکھیں تو رزق بعد دیکھیں, ساتھ یہی صفوف کھلائیں اور یہ ایکسرسائز کروائیں. میں عام روٹین میں لوگوں کو صرف مربع آملہ کھانے کے لیے کہتا ہوں, بچوں کو مربع آملہ ضرور کھلائیں. اتنی کمال کی چیز ہے آنکھوں کے لیے, دماغ کے لیے, بالوں کے لیے. اور میں بالوں کے لیے جو میرا آئل چلتا ہے بولتا ہوں اس میں مربع آملہ مین جوز ہے. میں کہتا ہوں مربع آملہ آپ کھائیں گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا.